اور مالیگاؤں کے MLA بھی ہے مفتی اسماعیل صاحب۔ دوسری بات، آپ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مفتی اسماعیل صاحب مفسر قرآن بھی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج، جیسا کہ ہمارے یہاں دستور ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے استقبال کے لیے قاری صابر صاحب ان کا استقبال۔ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جمعیت علماء ارشد مدنی گروپ ناگپور کے صدر، تمام اراکین، معززین شہر، میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے دفتر پر میرا استقبال کیا، مجھے عزتوں سے نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں سے، ہم سب سے محبت فرمائے اور ہمیں عزت و سرفرازی عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کریں۔ جمعیت علماء وہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، قوم و ملت کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جمعیت علماء ہندوستان کی وہ واحد نمائندہ تنظیم ہے جو 1919 نومبر 1919 میں قائم ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اپنے کاز اور پروگرام کو لے کر کے چل رہی ہے۔ ملک کی آزادی میں جمعیت علماء ہند کا جو کردار رہا وہ سیاسی اور غیر سیاسی سبھی لوگ جانتے ہیں۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، بہت ساری تنظیمیں بنی اور ختم ہو گئی، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن جمعیت علماء 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک الحمدللہ قائم ہے۔ ہم جیسے لاکھوں کی تعداد میں اس سے جڑے، کام کیا اور اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ 100 سال کا عرصہ انسانی تاریخ میں کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ کوئی دن 2 دن، سال 2 سال کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری ایک صدی کا قصہ ہے۔ اللہ رابطہ ہے کہ جو چیز اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش رہتی ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے، اور جب وہ اپنی نافعیت خود کھو دیتی ہے تو اللہ پاک اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر کیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ سمندر کے سیلابی پانی پر جو جھاگ آتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو اس کا نصیب اور مقدر ہی ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اسے باقی رکھتا ہے۔ جمعیت سے وابستہ افراد کے آج تک یہ تنظیم باقی ہے، اور الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا اپنا ایک مقام ہے۔ پورے ہندوستان میں جتنے مظلومین ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم، مذہب، کسی بھی مسلک اور جماعت سے تعلق رکھتے ہو، اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو کوئی بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، سامنے نہیں آتا۔ ایک واحد جماعت ہے جمعیت علماء مہاراشٹر جو ان کا مقدمہ لڑتی ہے اور کتنے لوگوں کو باعزت بری کروایا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ کھڑا ہونا، جن کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑے، لوگ اس کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن جمعیت علماء مہاراشٹر نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے کہ مسلم نوجوانوں پر اگر دوہی ہونے کا، اگر ان کے اوپر دیش سے غداری کا بھی مقدمہ رہا تو ہم نے اس کا مقدمہ لڑا اور انصاف دلانے کے لیے سپریم کورٹ تک ہم پہنچے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ کامیابی ہمارے ہم رکاب رہی۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو جانے، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا جسے آخرت، اس کے لیے عمل کرتا رہے۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جو ہمارے دنیا میں آنے کا ہے۔ ہم یہاں کوئی دنیا داری کے لیے نہیں آئے، وقت گزاری کے لیے نہیں آئے، ایک مقصد لے کر کے آئے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایمان لا کر رسول کے حکموں کو مان کر اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں، اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ یہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا کہ کمانا، اپنا اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر لینا، اگر زندگی کا یہی مقصد ہے تو جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانور اپنے بچوں کی پرورش، اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی بنا لیا کہ شان و شوکت کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے اور ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے، اگر ہم نے بھی یہی مقصد رکھا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ تو غیر مکلف مخلوق ہے، اللہ نے ان کو یہی ذمہ داری دی ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں، پہن لیں، اوڑھ لیں اور گھر بنا لیں، اپنے بچوں کا مستقبل سنوار دیں، صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارا ذاتی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کریں، اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جینا سیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، سب کی پرورش، اور ہمیں حوصلہ رکھ کر کے چلنا ہے کہ پتھر آئیں گے اور ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اگر درخت پھلدار نہیں ہے تو پاگل آدمی بھی اس پر پتھر نہیں مارتا۔ اس لیے اگر دشواریاں آتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مل کر کے سر جوڑ کر کے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہماری جماعت کا مقصد ہے، اور الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں جماعت اپنا ہی ہے۔ کچھ مخلص احباب ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک نے اس جماعت کو باقی رکھا ہے، اور اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مخلص احباب اس جماعت سے جڑے رہیں گے اور یہ جماعت اپنا کام کرتی رہے گی۔ میں دوبارہ آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ احببتنی احبکم اللہ، کہ آپ نے مجھ سے محبت کی، اللہ آپ لوگوں سے محبت فرمائے۔ اور مفتی صاحب سے آخری دعا درخواست کرتے ہیں کہ آپ مریض ہیں، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا بھی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن حکما وعدلا، اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الإكرام جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه ما هو أهله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. مفتی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا، اور اس بیماری کے عالم میں بھی مفتی صاحب ابھی الیکشن سے ایک ہفتہ قبل ان کا ایک آپریشن ہوا ہے، کہ جو آپریشن ہوا اس کے بعد انسان کم سے کم 2-3 مہینہ تو بستر ہی پہ رہتا ہے، لیکن اللہ کا شکر اور احسان رہا کہ مفتی صاحب نے اسپتال سے چھوٹنے کے بعد ایک ایسے نازک وقت میں، جس وقت ان کو اپنے میدان میں ضرورت تھی، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان رہا کہ یہ سیٹ کسی طریقے سے ہم لوگ سب انسان دعائیں کرتا تھا کہ یہ سیٹ کسی طریقے سے نکلنی چاہیے، اور اللہ کا شکر اور احسان رہا کہ مفتی صاحب نے اپنے بیماری کو بیماری نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی وہ میدان میں آئے اور جو بھی ان سے ہوتا تھا، جو بھی بات جتنی کرنی تھی وہ کرتے تھے. اللہ کا شکر و احسان ہے. ہم سب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ مفتی صاحب صرف ایک جماعت کے ہی نہیں ہیں، ایک ایسے ادارے کے بھی ذمہ دار ہیں. دارالعلوم دیوبند شورا کے رکن ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں جو کچھ کمیٹیاں ہیں، اس کمیٹی کے ایک ایسا یہ شخص ہے کہ ہر کمیٹی کے اندر مفتی صاحب شامل ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا. اگر 5 کمیٹی 5 طریقے کی ہے تو 5 کمیٹی کے اندر مفتی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ایک ایسی شخصیت ہے یہ کہ اتنی کم عمری کے اندر، اگر دارالعلوم دیوبند کی شورا کی رکنیت کیا ہے آپ کو اگر معلوم کرو آپ، تو سب سے کم عمر کوئی شخص ہے تو یہ مفتی صاحب ہے. یہی ان کا اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ کا کرم و فضل کچھ ہوگا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے رہا ہے. ہم سب کا فرض ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے اور ہر قسم کے شر سے ان کی پوری حفاظت فرمائے. اس کے بعد جہاں جو اور خدمات جو کر رہے ہیں مالیگاؤں کے اندر، مفتی صاحب نے جو ابھی ایک چیز بتائی، لیکن میں ایک چیز واضح کر دیتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جمعیت علماء کا جو نام تھا وہ مالیگاؤں تھا. مہاراج کو وہ فوقیت حاصل نہیں تھی کہ جو مالیگاؤں کو حاصل تھی. ہم نے دیکھا ہے ایک وقت میں کہ 17 دن کا جو کرفیو لگ گیا، اس کے بعد کہیں حالات ایسے بگڑے کہ 17 دن یہ کرفیو میں رکھنے کے بعد، پریشانیاں مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد کہیں فساد ہوئے، کچھ ہوا، وہاں کی امداد کے لیے مالیگاؤں لوگ سر پر کفن ڈال کے فوراً اٹھے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے کیا حالات ہوئے. تو اس لیے یاد رکھیں، پہلے مہاراشٹر کے اندر اگر جمعیت علماء کہیں تھی تو وہ مالیگاؤں کی سرزمین تھی. اللہ نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے، جب ہمارے وہ 2 اکابرین جو مولانا مستقیم احسن اعظمی صاحب اور گلزار اعظمی صاحب، یہ جو لیگل سیل جو چل رہا ہے، جو وہ ہے کیس وہ اس کو دیکھ رہے، یہ تو گلزار صاحب کی وہ ہے بڑی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اس کو اٹھایا، تو آج ایک نام مہاراشٹر جمعیت علماء کا بنا ہے. بہرکیف مفتی صاحب یہاں تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی. میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنی جماعت کے ہر ایک فرد کی طرف سے مفتی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مفتی صاحب سے آخری درخواست کرتے ہیں کہ آپ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے.